بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ایک عظیم سبق پر مبنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور 950 برس اپنی بستی کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر وہ بد نصیب قوم اللہ پر ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح کی آپ کی تذلیل کرتی رہی اور زود و کوب کرتی رہی، یہاں تک کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، مگر آپ نے مکان سے نکل کر پھر تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کو اذیت دیتے، گلا گھونٹنے کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی، مگر پھر بھی اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا فرماتے کہ اے اللہ، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، تو ان کو بخش دے۔ ادھر ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتے کہ یہ بوڑھا پاگل ہے، کوئی اس کی بات نہ سنے، یہاں تک کہ یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ ایمان لا چکے، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم سے نا امید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا کر دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس کے عرصے میں ایک کشتی بنائی گئی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے کہ اے نوح، اب تو بڑا ہی بن گئے ہو، حالانکہ تم کہتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا کہ تم اس خشک زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ طرح طرح کا تمسخر کرتے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کہتے، اس وقت سے ڈرو جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے چرند و پرند کے جوڑے کشتی میں رکھے اور ان کی اولاد، جس میں 3 بیٹے شامل تھے اور ان کی بیویاں اور آپ کی بیوی اور دوسرے مومن مرد و عورت سوار ہوئے، اور ان سب کی تعداد 80 تھی۔ ان کی ایک بیوی جو کافرہ تھی اور کنعان نامی بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بظاہر تو مومن دکھتا تھا، لیکن اصل میں کافر تھا۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو تکبر سے کہا تھا کہ میں پہاڑوں میں خود کو محفوظ کر لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بہت کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے، پر وہ نہ مانا اور ہلاک ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہا کہ یہ میری اولاد تھی، میری خاندان کا حصہ تھا، لیکن آپ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برے لوگ اور بدکار لوگوں سے میرا یہ وعدہ نہیں تھا کہ میں ان کو محفوظ رکھوں گا، اور وہ تمہاری اولاد تمہارے خاندان میں سے نہیں تھا۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو نوح علیہ السلام نے انہیں روکا کہ تم سوار نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا، ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بھی بٹھا لیا۔ یوں تو اللہ نے 2000 برس پہلے نوح علیہ السلام کو طوفان سے آگاہ کر دیا، پر اس کی نشانی یہ بتائی تھی کہ تنور سے پانی ابلے گا۔ جب ایسا ہوا تو آپ نے لوگوں کو کشتی پر سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر 40 روز زوردار بارش ہوئی، پانی کے چشمے بہنے لگے، اس طرح ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم ہلاک ہو گئی اور آپ کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی سے اترے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی۔ آپ کی نسل پوری روئے زمین پر پھیل گئی اور آباد ہوگی، اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں سب ایمانداری
اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے۔